اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان ایام کی توفیق عطا کی کہ جس میں ہم بالکل قریب ہیں ماہ مبارک رمضان سے، کہ بس اب کچھ ایام گزریں گے، کچھ دن گزریں گے کہ خدا کی رحمت اور برکت کا مہینہ ہمارے پاس آ چکا ہوگا۔ اور اس ماہ کی جہاں ہمیں مختلف انداز میں طریقے سے فضیلتیں دکھائی دیتی ہیں، ایک خاص اہمیت دکھائی دیتی ہے اس مہینے کی، اور بہترین انداز سے اس مہینے کو سمجھنے کا جو ہمیں فضیلت دکھائی دیتی ہے وہ ائمہ علیہم السلام ہیں، جنہوں نے مختلف انداز سے اس مہینے کی حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اور ان میں بھی جو خاص کر روایات ہمیں اللہ کے رسول سے دکھائی دیتی ہیں کہ جس کے اندر اللہ کے رسول اس مہینے کا تعارف کرا رہے ہیں کہ جن کی ذات خود رحمت للعالمین کی ذات ہے۔ پس رحمت للعالمین اس مہینے کا تعارف جو کہ خود رحمت والا مہینہ ہے، بہت لبھائے رحمت سے تعارف کراتے ہیں، اور یہ وہ تعارف ہے کہ جس کو انسان جس کو پڑھے سنے تو یہ الفاظ انسان کے دل میں اتر جاتے ہیں، کیونکہ رحمت للعالمین کے لبھائے مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ پس روایت امام محمد تقی علیہ السلام سے کہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جمعے کے شعبان کے آخری جمعے میں لوگوں سے خطاب کیا، اور کس انداز میں خطاب کیا کہ اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد کہا کہ ایھا الناس انہ قد اظلکم شہر فی لیلہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اے لوگو تم اس مہینے کے سائے میں آ چکے ہو۔ وہ یہ خود تعبیر بڑی لطیف تعبیر ہے کہ آپ محسوس کریں جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں، دھوپ ہے شدید، اس دھوپ کے عالم میں ایک درخت ہے جس کے سائے کے اندر آپ آ جائیں تو ایک وہ گرمی کی شدت جیسے ہی کم ہوتی ہے، انسان کو ایک عجیب لطف ہے جو محسوس ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اس سائے میں آ چکے ہو اس مہینے کے کہ جس مہینے کے اندر وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رحمت کا انداز بھی ہے اور کمال بلاغت بھی ہے کلام رسول کے اندر۔ وَهُوَ شَهْرُ رمضان، یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ، بالکل قریب ہو تم، اس مہینے کے سائے میں ہو۔ فرض اللہ صیامہ، اس مہینے کے اندر اللہ نے روزوں کو فرض کیا، اور کیا کیا؟ وَجَعَلَ قِيَامَ لَيْلَةٍ فِيهِ بِتَطَوُّعِ صَلَاةٍ كَمَنْ تَطَوَّعَ بِصَلَاةٍ 70 لَيْلَةً، اس ماہ کے اندر رات کے اندر جس نے نمازوں کو پڑھا، مستحب نمازوں کو، تو خداوند متعال اس کو کتنا ثواب عطا کرے گا؟ بیان کیا اتنا کہ ان نمازوں کو 70 گنا جو ہے ان کے ثواب کو ملٹیپلائی کر لیا جائے، اتنا ثواب جو ہے خدا اس ماہ کے اندر مستحب نماز کو پڑھنے کا ادا کرے گا۔ فیما سواہ من الشہور، جو اس مہینے کے علاوہ 70 دفعہ پڑھی جائے، یعنی ایک نماز شب اس مہینے کے اندر پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ نے 70 دن نماز شب پڑھی ہو، اتنا جتنا ثواب اس کا قرار پائے گا۔ پھر بیان کیا وَجَعَلَ لِمَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ كَأَجْرِ مَنْ أَدَّى فَرِيضَةً مِّنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، اور اس ماہ کے اندر جس نے اپنے اندر اچھائی اور نیک صفات پیدا کی، خاص کر انسان فوکس ہے جیسا خطبہ شعبانیہ کے اندر بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے اللہ کے رسول کے اسی میں بھی انداز سے، اس انداز سے یہاں پہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ انسان اپنے اندر نیک عادات کو پیدا کرے۔ تو بس بیان کیا کرتا ہے؟ جس نے نیک خصلت کو پیدا کیا، نیک صفتی کو اپنے اندر پیدا کیا، اچھائی کو پیدا کیا، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا اس نے کسی واجب کو ادا کیا ہو۔ اور پھر ومن ادا فیہ فریضۃ من فرائض اللہ، جس نے اس ماہ کے اندر مستحب کو انجام دیا، اس کا ثواب کیا ہے؟ کانا کمن ادا فیہ 70 فریضہ فیما سواہ، اس ماہ کے علاوہ کتنا ثواب ہے اس کے لیے؟ جیسے اس نے 70 گنا ثواب اضافہ ہو کے ملے گا، یعنی ایک نماز پڑھنا اس کے اندر کتنا ہے؟ جیسے انسان نے 70 دفعہ نماز پڑھی ہو۔ ایک روزہ کا ثواب کتنا ہے؟ 70 گنا ملٹیپلائی کر لیں، اتنا خاص جو ہے اس کے اندر واجبات کو ادا کرنے کا ثواب ہے۔ پھر بیان کیا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ کیسا مہینہ ہے؟ یہ صبر والا مہینہ ہے، اس کے اندر انسان صبر کے اوپر فوکس کرے، اور کہے وَإِنَّ الصَّبْرَ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اس ماہ کے اندر جو صبر کرے گا اس کا ثواب کیا؟ جنت ہے۔ یعنی خاص کر انسان اپنی اس صفت کے اوپر فوکس کرے کہ اس کا صبر بڑھے، ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات جیسا دکھائی دیتا ہے کہ انسان گلی میں جا رہا ہے اور بازار میں ہے تو جو آخری ساعتیں ہیں روزے کی، جو مغرب کا وقت قریب ہے، وہاں پہ کسی سے بات نہ کرو، دکاندار سے بحث نہ کرو، کسی گاڑی والے سے بحث نہ کرو۔ کیا بات ہے بھائی؟ ابھی غصے میں ہے، کیوں؟ کیونکہ روزے کا آخری وقت ہے نا،
یہ مہینہ ایسا نہیں ہے. یہ مہینہ کیسا ہے کہ خاص کر انسان اس کے اندر یہ صفات پیدا کرے, صبر کی خاص کر رسول تعلیم دے رہے ہیں. پھر کیا بیان کیا؟ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَات. یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ مواسات کا مہینہ ہے, یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے, صبر کا اور مواسات کا. پھر بیان کیا ہوا شہر یرید اللہ فیہ فی رزق المؤمن. یہ کون سا مہینہ ہے کہ جس کے اندر خدا جو ہے وہ مؤمن کے لیے رزق کا ارادہ کرتا ہے, چاہتا ہے کہ مؤمن تک رزق پہنچے. پھر بیان کیا ومن فطر فیہ, بس رزق کا ارادہ کرتا ہے, اب تم بھی کیا فعل انجام دو. ومن فطر فیہ مؤمنا صائما, جو اس ماہ کے اندر ایک مومن کو, روزہ دار مومن کو روزہ افطار کرائے, نتیجہ کیا ہوگا؟ کانا لہو بذالک عند اللہ عز وجل عتق رقبہ. اس کے لیے کتنا اجر ہے کہ جیسے اس نے بارگاہ الہی میں ایک غلام کو آزاد کرایا ہو. یعنی غلام کو آزاد کرانا آسان کام نہیں تھا, انتہائی مہنگا کام ہوا کرتا تھا. اور ایک نفس کو آزاد کرانے خود اس کی اہمیت ہے, یعنی ثوابوں میں, نیکیوں میں درجات ہیں. یہ وہ افضل ترین درجہ ہے کہ ایک نفس کو خدا کی بارگاہ میں آزاد کر رہے ہیں آپ. تو ایک مومن کو افطار کرانے کا ثواب کتنا ہے؟ جیسے بارگاہ الہی میں اس انداز سے ثواب ہے. پھر بیان کیا وَمَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِ, نہ صرف غلام کو آزاد کرنا بلکہ خدا یہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے. فیما مضا, جو اس سے گناہ کیے ہیں. لیکن روایت سے محسوس ہوتا ہے کہ اصحاب رسول کی کیفیت بہت اچھی نہیں تھی مالی اعتبار سے. ان کے پاس یہ اتنے مال و دولت نہیں تھی کہ مومنین کی, دوسرے لوگوں کی دعوتیں کریں اپنے گھروں کے اوپر, اور ان کے ذہن میں تھا کہ افطار کرانا یعنی دعوت کرنا. لہذا فوراً سوال کیا کہ قیل یا رسول اللہ لیس کلنا یقدر علی ذلک, ہم سب اس بات کے اوپر قادر نہیں ہیں کہ ان یفطر مؤمنا, کہ افطار کریں, دعوت کریں کسی کی. فوراً کہا ان اللہ تبارک و تعالی کریم, اللہ کریم ہے. یعنی اگر تم دعوت نہیں کر سکتے, باقاعدہ جو ہے وہ اہتمام نہیں کر سکتے, تو خدا کریم ہے. کیا کرے گا؟ یقتی هذا الثواب منکم لمن لا یقدر علی مسق من لبن یفطر بها صائما. خدا اس ماہ میں ثواب عطا کرے گا, اگرچہ تم جو ہو وہ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہو کہ وہ دودھ پلا سکو جس کے اندر پانی ہے. یعنی تمہارے پاس یہ بھی قدرت نہیں, یعنی کسی کو باقاعدہ, یعنی اس زمانے میں باقاعدہ غذا ہوتی تھی, دودھ کے ساتھ جو ہے کھجور کھائے انسان مثال کے طور پہ. تو اگر تم کسی کو دودھ نہیں پلا سکتے, اور دودھ بھی خالص نہیں جس کے اندر پانی ہے, وہ دودھ بھی نہیں پلا سکتے, تو کیا کرو؟ یا جو ہے وہ پانی پلا دو, تم پانی پلانے کا ثواب تمہیں مل جائے گا. اور شربتن من ماء عذب, ٹھنڈا پانی نہیں پلا سکتے. اور تمیرات لا یقدر علی اکثر من ذلک, تم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھجوریں پیش نہیں کر سکتے, ٹھنڈا پانی نہیں پلا سکتے, تو خدا تمہیں اجر دے گا. یعنی تم جتنا کر سکتے اتنا کرو, یہ نہیں کر سکتے اس سے کم کر سکتے اس سے کم کر لو. اور کیا گیا؟ ومن خفف فیہ عن مملوکن, جو اپنے ماتحت کے اوپر تخفیف برتے, اپنے ماتحت کے اوپر نرمی سے پیش آئے, اس کے کاموں کو آسان کرے. آفس میں ہیں جو اس کے انڈر کام کرنے والے ہیں, ان کے اوپر آسانی کرے اس ماہ کے اندر. صحیح ہے, ماہ مبارک رمضان میں زیادہ کام نہ کرو, کم کام کر لو. مزدور ہے انسان, بھلے تھوڑا سا لیٹ ہو جائے اس کا کام, لیکن کم کام کرائے. نتیجہ کیا ہوگا؟ خفف عنہ حسابہ, خداوند متعال اس کے حساب کو اس سے تخفیف بخشے. قیامت کے دن جائے گا تو خدا اس سے سخت حساب نہیں کرے گا, آسانی برتے گا کس کے میں؟ قیامت کے دن اس کے حساب میں. پھر بیان کیا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ابتدا رحمت ہے, جس کی وسط مغفرت ہے, اور جس کی آخر جو ہے وہ اجابت ہے. یعنی ابتدا میں انسان کیا کرے؟ خدا کی بارگاہ میں رحمت کو حاصل کرے. عشر ثانی کے اندر کیا کرے؟ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے زیادہ سے زیادہ. اور جب آخری حصہ آ جائے, آخر کے 10 دن ہوں, تو اس میں کیا کرے؟ اس کے اندر خدا سے دعا کرے, طلب دعا کرے, خدا اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اور کیا بیان کیا؟ وَالْعِتْقُ مِنَ النَّارِ, یہ آخری کے ایام کون سے ہیں جس کے اندر انسان اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچائے, آتش جہنم سے انسان اپنے آپ کو بچائے. وَلَا غِنَى بِكُمْ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ, اس مہینے کے اندر اب اللہ کے رسول 4 صفات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر 4 صفات سے تم آزاد نہیں ہو, 4 صفات تو لازم ہے تمہارے لیے. اور وہ کون سی ہیں؟ خصال خصلتان ترضون اللہ, 2 صفات کون سی ہیں؟ 2 صفات وہ ہیں کہ
جس کے ذریعے سے تم خدا کو راضی کرو گے، اور 2 صفات وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے تم غنا نہیں ہے، یعنی جس کے بغیر تمہارا کام نہیں چلے گا، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ 4 صفات وہ ہیں جو لازم ہیں اس مہینے میں، 2 خدا کو راضی کرنے والی، اور 2 وہ ہیں جس کے بغیر کوئی چارہ ساز نہیں ہے۔ اما لتان ترضون اللہ، وہ صفات کہ جو خدا کو راضی کرنے والی ہے وہ کون سی ہے؟ فشہادۃ ان لا الہ الا اللہ، ان میں پہلی کون سی ہے؟ وہ کہ تم خدا کی شہادت پڑھو، یعنی اللہ الہ الا اللہ، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ دوسری کون سی ہے؟ وانی رسول اللہ، میری نبوت کا اقرار کرو۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جو لازم ہے اس ماہ کے اندر، اور جس کے ذریعے سے تم اللہ کو راضی کرو گے۔ اور وہ صفات کہ جس کے ذریعے سے تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے، تمہارے پاس چارہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کہ لا غنا بکم عنہما، وہ کون ہے؟ وہ صفات کون سی ہے؟ کہ تم اس کے اندر حوائجکم والجنہ، اس ماہ کے اندر اپنی خدا کی بارگاہ میں حوائج پیش کرو، یعنی انسان خدا کی سامنے مجبور ہے، ایسا نہیں ہے کہ خواہش ہے تو خدا کے سامنے دعا کرے اور نہیں ہے تو نہ کرے، نہیں، اس دعا کے اندر انسان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے خدا سے دعا مانگنے کے سوا، خدا کے سامنے محتاج ہے انسان، بس اپنی حوائج کو خدا کے سامنے پیش کرو اور جنت کو طلب کرو۔ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ فِيهَا الْعَاقِبَةَ، اس ماہ کے اندر عاقبت کو طلب کرو، یعنی اس بات کو طلب کرو تمہارا انجام اچھا ہو۔ وَتَتَوَعَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس ماہ کے اندر آتش جہنم سے آزادی کو طلب کرو، یعنی یہ خاص طور پہ، ویسے تو بہت عظیم مہینہ ہے، جو انسان جتنا نیکی کر سکتا ہے کرے، لیکن خاص کر ان صفات کے اوپر انسان فوکس کرے تو اس کے لیے زیادہ جو ہے وہ ثواب، اور چاہتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ صفات انسان کے اندر پیدا ہوں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس آنے والے مہینے میں ہمیں بہترین انداز سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بہترین انداز سے توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں عبادت کو انجام دے سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔